فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پیج نمبر ہے 470، ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کا فیصلہ حقیقی ماں کے حق میں۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اعراب اپنے خاندانوں میں بیٹوں کی تعداد بڑھانے کے بہت متمنی ہوا کرتے تھے۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، دونوں اس بچے کے لیے جھگڑنے لگیں۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی تھا کہ یہ بچہ اس نے جنم دیا ہے اور دوسری اس سے بچہ چھین لینا چاہتی ہے۔ علی مسند پر متمکن تھے۔ ان دونوں عورتوں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو پکڑا اور بچے کو امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے سامنے مسجد کے فرش پر لٹا دیا اور دونوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ دونوں یہی کہتی تھیں کہ بچہ میرا ہے۔ جناب امیر کو بولنے کی مہلت دیے بغیر طرح طرح کی دلیلوں سے اپنا موقف بتا رہی تھیں۔ امام علیہ السلام خاموش تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب عورتیں ساکن ہوئیں تو امام علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا کہ اٹھ کر میری تلوار لے آؤ۔ ان میں سے ایک عورت خوفزدہ ہو کر اٹھی اور کہا، یا امیر المومنین، تلوار کس لیے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ ایک ضرب سے اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو ایک ایک دے دوں۔ کیا تمہارے اختلاف کے لیے یہ بہتر حل نہیں ہے؟ ایک عورت قدرے سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ میں اس پر راضی ہوں یا علی، مگر دوسری چلانے لگی، نہیں نہیں یا امیر المومنین، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ تلوار اس بچے پر نہ رکھیں، میں اس کی ماں نہیں ہوں، یہی عورت اس کی ماں ہے، یہ بچہ اس کو دے دیں۔ علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، نہیں، تو ہی اس بچے کی ماں ہے، تو اپنے حق مادری سے دستبردار ہوئی ہو، اٹھ کر اپنے بچے کو سینے سے لگا لو کیونکہ یہ بچہ تمہارا جگر گوشہ ہے۔ ریفرنس ہے معصوم دوم، صفحہ نمبر 171۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے روز قیامت مقام ابو طالب علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ میرے والد گرامی علی کوفہ کے مشہور میدان رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے اٹھ کر جناب امیر سے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اتنے بلند مقام پر فائز ہیں، لیکن آپ کا باپ کیا آتش دوزخ میں ہوگا؟ امیر المومنین نے فرمایا، خدا تیری زبان قطع کرے، قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری پر مبعوث کیا، اگر میرے والد گرامی روئے زمین کے تمام گنہگاروں کی شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ پھر فرمانے لگے، آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ نارے جہنم میں ہو اور بیٹا تمام مخلوقات کو جنت اور دوزخ تقسیم کر سکے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، قیامت کے دن نور ابو طالب تمام خلائق کے انوار پر غالب ہوگا، صرف نور محمد و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس سے بلند مقام پر ہوں گے۔ تم آگاہ رہو کہ نور ابو طالب ہمارا نور ہے جو کہ خداوند تعالیٰ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین بیت المال کے امین۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک رات بیت المال کے لیے کچھ اموال خدمت امام میں لائے گئے۔ حضرت نے کارندوں کو طلب کیا،
یہ مال تقسیم کر دو اور مستحقین تک پہنچا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ رات کا وقت ہے اور تاریکی ہے، اس مال کی تقسیم کل پر اٹھا رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یقین ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ انہوں نے کہا یہ کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس معاملے کو معرض التوا میں نہ ڈالو۔ چنانچہ ایک شمع لا کر روشن کی گئی اور اسی رات اس شمع کی روشنی میں اموال کی تقسیم کی گئی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 41 صفحہ 107۔ اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت قلبی۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جنگ صفین کے دوران لوگ اطراف و اکناف میں گروہوں کی صورت میں آ کر جناب امیر المومنین کی بیعت کر رہے تھے اور حضرت کی فوج میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت نے فرمایا کہ آج 100 افراد آئیں گے اور میری بیعت کریں گے۔ 99 افراد آئے۔ دن خوب گرم تھا۔ اب حضرت کی استراحت کا وقت آن پہنچا۔ وہ شدید گرمی میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک شبہ سا ہوا، کیونکہ ابھی تک جو حضرت علی نے فرمایا تھا اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسی طرح منتظر رہے یہاں تک کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے آن پہنچے۔ انہوں نے پہلے حضرت علی کو ظاہری طور پر نہیں پہچانا۔ لوگوں نے بتایا تو حضرت کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کیسے بیعت کرو گے؟ عرض کیا اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ بیعت کروں گا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے حضرت کی بیعت کی، جبکہ دیگر اشخاص نے ایک ہاتھ سے کی۔ وقت جہاد یہی بزرگوار یعنی اویس قرنی 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، ایک تلوار دائیں ہاتھ میں اور دوسری بائیں ہاتھ میں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، جبکہ دوسرے لوگ بائیں ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے ڈھال پکڑتے تھے۔ لیکن اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا وجود محبت علی کے لیے وقف تھا۔ جنگ کے دوران انہیں اپنی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے عاقل فرما نوا۔ عدی بن حاتم کہتا ہے کہ جنگ صفین میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے بلند آواز میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو ضرور قتل کروں گا، لیکن اپنی بات کے آخر میں آہستہ سے کہا انشاءاللہ میں حضرت کے قریب تھا۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ نے قسم اٹھائی کہ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، لیکن آپ نے آہستہ سے کہا انشاءاللہ۔ علی نے فرمایا ان الحرب خدعہ، البتہ جنگ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ میں مومنوں کے پاس جھوٹ نہیں بولتا، میں دراصل چاہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے خلاف بھڑکاؤں اور ان کا حوصلہ بڑھاؤں۔ تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ہمراہ ان کے بھائی کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اے موسیٰ اور ہارون، باغی اور سرکش فرعون کے پاس جاؤ، نرمی کے ساتھ اس سے ساری باتیں کہو، شاید اس کو خیال آ جائے یا اس کے دل میں خوف پیدا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نہ تو کوئی فرعون کو کوئی خیال آنا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں خدا خوفی ہے، لیکن یہ فرمان الہی اس لیے تھا کہ فرعون کو موسیٰ کے پاس جانے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی نفرین۔ 19 ماہ رمضان شب جمعہ 40 ہجری، جبکہ امام علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات تھی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والد گرامی کے ساتھ مسجد کے طرف روانہ ہوئے۔ میرے والد نے مجھے کہا اے میرے نور نظر، آج ایک لمحے کے لیے مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے رسول خدا، یہ امت کی طرف سے مجھ پر کیسی مصیبتیں آئی ہیں؟ وہ میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ حضور نے مجھے فرمایا ادع علیہم، ان پر لعنت کرو۔ میں نے اس رات امت پر نفرین کی۔ اے خدا، ان مصائب کے بدلے میں اچھے ہم نشینوں کا دیدار اور صحبت میرے نصیب میں کر، اور میرے بدلے میں بروں کو ان پر مسلط کر دے۔ امام کی بھیجی ہوئی یہ نفرین صبح کے وقت مقبول بارگاہ ایزدی ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہید پر رونے کی ممانعت۔ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں جنگ صفین سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں جناب امیر کی فوج کے بہت سے اشخاص شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد
جب حضرت علی کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو قبیلہ شبا کے گھروں سے ان کے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو اپنے وارثوں اور شہیدوں کے لیے گریہ کناں تھیں اس وقت اس قبیلے کے ایک سردار جس کا نام حرب بن شرجیل تھا جناب امیر المومنین کے حضور آیا۔ حضرت نے سے فرمایا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہاری عورتیں تم پر غالب آ گئی ہیں، کیا تم ان کو نالا و شیون سے منع نہیں کرتے؟ نہج البلاغہ حکمت نمبر 322 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیر کے پنجے میں لومڑی۔ جنگ صفین میں عمرو عاص جو کہ معاویہ حکومت کا مکر باز نمائندہ تھا میدان جنگ میں آیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا۔ جب اس نے خود کو سخت مصیبت میں پایا تو بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس نے دیکھا کہ علی بھی بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے خود کو زمین پر گرا لیا اور اپنا ایک پاؤں اوپر کر دیا، اس کا سطر نمایاں ہو گیا۔ جناب امیر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس طرح کا ہیلا کر کے وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جنگ صفین کو ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک دن عمرو عاص معاویہ کے پاس آیا۔ معاویہ اس کو دیکھتے ہی ہنسنے لگا۔ عمرو عاص نے ہنسنے کا سبب پوچھا۔ معاویہ نے کہا کہ مجھے پسر ابو طالب کی تلوار یاد آ رہی ہے جو اس نے تیرے سر پر سونت رکھی تھی، مگر تو کس بہانے سے اس کے ہاتھوں سے نکل گیا؟ عمرو عاص کہنے لگا، اے معاویہ، تو میرا تمسخر اڑاتا ہے، بلکہ اس سے عجیب تر واقعہ ایک دن پیش آیا۔ علی نے تجھے اپنے ساتھ مقابلے کے لیے طلب کیا تو تیرا رنگ اڑ گیا، تیرا توازن برقرار نہ رہ سکا، تیرا حلق پھول گیا۔ قسم بخدا اگر تم علی کے ساتھ میدان میں اتر پڑتے تو تیرے کان شدت درد سے جلنے لگتے اور تیرے بیٹے یتیم ہو جاتے اور تیری سلطنت درہم برہم ہو جاتی۔ معاویہ نے کہا، اب ایسی گفتگو کرنی بند کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ عمرو عاص کہنے لگا کہ تم خود ان سب باتوں کے باعث بنے ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلامی ممالک کے فرمانروا کی خوراک۔ عقبہ بن علقمہ نے روایت کی ہے کہ میں علی علیہ السلام کے پاس گیا، ان کے سامنے کھٹی لسی رکھی ہوئی تھی جو اس قدر ترش تھی کہ اس کی کھٹاس مجھے آزار دے رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ یہ لسی پئیں گے؟ امام نے فرمایا، اے ابل جنوب، میں نے حضور صلوات والسلام علیہ السلام کو دیکھا کہ اس سے ابتر حالت میں بھی لسی پی لیا کرتے تھے۔ ان کا لباس میرے لباس سے زیادہ کھردرا ہوتا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ ہر کام جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا، اگر میں انجام نہ دے سکا تو ان کے ساتھ ملحق نہ ہو سکوں گا۔ ریفرنس ہے الغارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے زندوں اور مردوں کے درمیان فاصلہ۔ ایک روز مولائے کائنات علیہ السلام جنگ صفین کے میدان سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ کوفہ کے نزدیک سڑک کے ایک طرف کوفہ کا قبرستان تھا۔ حضرت نے وہاں توقف کیا اور باتوں کے دوران قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا کفات الاموات، یہاں مرحومین کی آرام گاہیں ہیں۔ پھر کوفہ کی سرزمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں زندہ لوگوں کے گھر اور محل سکونت ہیں۔ حضرت کے ایسا کرنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے، اس لیے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ تفسیر برہان جلد 4 صفحہ 417۔ اگلی ہیڈنگ ہے نادم شرپسند۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں وارد ہوا۔ دیکھنے میں وہ مسافر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سیدھا حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ شام سے۔ جناب امیر نے فرمایا، تم جس کام کے لیے یہاں آئے ہو وہ تم خود بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین آپ خود بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ شام میں معاویہ نے اعلان کیا ہے، جو کوئی علی کو قتل کرے گا اس کو 10,000 دینار انعام دوں گا۔ ایک شخص اس کام کے انجام دہی کے لیے آیا، لیکن جب وہ گھر گیا
تو پشیمانی سے اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں رسول کے چچا زاد بھائی اور فرزندان رسول کے والد گرامی کو ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ اگلے دن معاویہ نے اس مقصد کے لیے 10,000 بڑھا دیے کہ جو علی کو قتل کرے گا اس کو 20,000 دینار دوں گا۔ ایک دوسرا شخص اس امر کی انجام دہی کے لیے تیار ہوا، مگر جب اپنی عاقبت کے بارے میں سوچا تو پچھتایا۔ اگلے دن معاویہ نے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 30,000 دینار کا انعام مقرر کر دیا، اور تو نے اس انعام کے حصول کے لیے اس کام کو قبول کر لیا، اور اب تو میرے قتل کے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ تو حمیر قبیلے سے ہے۔ اس شر پسند شخص نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں پچھتا رہا ہوں اور اب شام لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ اس کے لیے سامان سفر تیار کرو اور اس کو پانی اور خوراک وغیرہ مہیا کرو اور اس کو شام روانہ کرو، اور وہ شخص انتہائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ شام لوٹ گیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے محمد حنفیہ یا حیدر ثانی۔ جنگ صفین جاری تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کی افواج کے مابین کشاکش ہو رہی تھی۔ قریب نامی معاویہ کی فوج کا ایک ہیرو میدان میں کودا اور اس نے جناب امیر کی فوج کے چند افراد کو شہید کر دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے منظر دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ برق رفتاری سے میدان میں آئے اور ایک ہی وار سے قریب کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام اپنے مقام پر واپس آئے، چونکہ جانتے تھے کہ دشمن کی فوج کے دوسرے دلیر قریب کے خون کا انتقام لینے میدان میں اتر آئیں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ میدان میں جا کر دشمن کا پیچھا کرو اور میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ محمد حنفیہ بھی شجاعت میں حیدر ثانی تھے۔ میدان میں حملہ آور ہوئے اور قریب کے خون کا بدلہ چاہنے والے 7 دلیروں کو یکے بعد دیگرے واصل جہنم کیا۔ ریفرنس ہے مناقب خوارزمی جلد 1 صفحہ 147۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیر زرد کی ہیبت۔ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے دور میں معاویہ کی حکومت شام میں تھی۔ وہ جنگ صفین کی تیاری میں مصروف تھا۔ 36 ہجری قمری میں جنگ سے پہلے معاویہ اور حضرت علی کے درمیان متعدد خطوط کا تبادلہ ہوا۔ ایک دن معاویہ کے دربار میں اسود بن ارفجہ نامی ایک شخص بول پڑا کہ اے معاویہ، یہ سب کیا ہے؟ تم روز نئی نئی پلاننگ کرتے ہو، کبھی خطوط لکھتے ہو، کبھی لوگوں کو فریب دیتے ہو، کبھی اپنے سپاہ سالار شرجیل کو لوگوں کے اکسانے پر مقرر کرتے ہو۔ تم جان لو کہ یہ سب کام تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا کہ جس کا ترجمہ ہے بس آج کے دن تم شیر زرد کی ہیبت اور شجاعت سے ڈرو جب وہ میدان کارزار میں قدم رکھے گا۔ معاویہ نے کلام سنا تو اس کے غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ زور سے چیخا، اے ارفجہ کے بچے، یہ جس شیر زرد سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ کون ہے؟ اسود کہنے لگا، کیا تم اسے نہیں پہچانتے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو رسول کا بھائی ہے، رسول کا چچا زاد اور داماد ہے، فرزندان رسول کا باپ ہے، نبی کا وصی ہے اور اس کے علم کا وارث ہے، وہی جس نے جنگ بدر میں تیرے چچا عتبہ اور تیرے ماموں ولید اور تیری ماں کے چچا شعیب اور تیری بھائی حنظلہ کو اپنی تلوار سے فنار کیا۔ معاویہ کو سخت غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن شرجیل نے معاویہ سے کہا کہ حکم دے دو کہ ارفجہ کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ بہت عالم فاضل شخص ہے، اگر اس کو آزاد نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی بیعت توڑ دوں گا۔ چنانچہ معاویہ نے ارفجہ کو آزاد کر دیا۔ ارفجہ کی یہاں پہ جو نام لکھا ہوا ہے اس کی سپیلنگ ہے عین رے فے جیم اور ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقیروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے والا۔ تبصرۃ العوام میں اسود اور علقمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا۔ حضرت کے سامنے خرما کی چھال کا ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں چوکر والی 2 روٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ امام علیہ السلام ان خشک روٹیوں کو اپنے زانوں سے توڑتے تھے اور زبرمی نمک سے تناول فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کی حبشہ کنیز فضہ سے کہا کہ تم نے اس روٹی کے آٹے سے چھلکا نہیں نکالا ہے؟ کہنے لگیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے چھنی ہوئی روٹی گوارا نہیں ہے، مبادا میں روز حشر وبال میں مبتلا ہوں۔
امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے فضہ کو خود حکم دیا ہے کہ اس آٹے کا چھان نہ نکالا جائے۔ ہم نے عرض کیا مولا وہ کس لیے؟ فرمایا کہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتا، اور اس لیے بھی تاکہ اہل ایمان اس معاملے میں میری تقلید کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے عظیم ترین مربی بشر۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام پیوند زدہ لباس میں لوگوں کے مجمع میں آ گئے۔ کسی نے حضرت کو اس سلسلے میں سرزنش کی تو امام نے فرمایا یعنی ایسا لباس پہننے سے دل انکساری اور عاجزی کی طرف مائل رہتا ہے، اور یہ کہ مومن بھی اس معاملے میں میری پیروی کریں گے۔ علی جب تک ہیں وہ امام عالی مقام ہیں، اور وہ کون و مکا کی سلطنت عظیم کے والی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیوند زدہ قمیض۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، حضور وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے 63 سالہ زندگی میں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی۔ ہم بھی ان کی روش پر عمل پیرا ہیں تاکہ ان جیسی منزل ہمیں بھی ملے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے اس پر اتنے پیوند ہیں کہ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نیا جبہ لے لو، کیونکہ یہ تو تمام کا تمام پیوند زدہ ہے، کوئی جگہ پیوند کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں کہ چھوڑو، یہ تاریک رات ختم ہونے کو ہے، پھر دن کی روشنی میں تاریک دلوں سے روشن چہرے آشکار ہو جائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کے لیے رشوت۔ علی کے لیے رشوت۔ اشعث ابن قیس اپنے مقدمے کی کامیابی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں رشوت لے کر آیا۔ وہ ایک برتن میں بہت سا لذیذ حلوہ بھر کر جناب امیر کے گھر لے کر آیا اور اس کو ہدیے کا نام دیا۔ امیر المومنین بہت غصے میں آ گئے۔ فرمایا تمہارے سوگوار تمہارے غم میں آنسو بہائیں، کیا تم مجھے اس عنوان سے دھوکہ دے لو گے اور حق بات کہنے سے باز رکھ لو گے؟ خدا کی قسم آسمان تلے اگر 7 سلطنتیں بھی مجھے اس مقصد کے لیے دے دی جائیں تو بھی میں چیونٹی کے منہ میں جو کے چھلکے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ گھٹیا اور حقیر دنیا میرے نزدیک مکڑی کے منہ میں چبائے پتے سے بھی کم ارزش رکھتی ہے۔ علی کو ان فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے کیا سروکار۔ اگلی ہیڈنگ اخلاقی حکومت داری۔ مولا کائنات علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک کوچے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بوڑھے عیسائی شخص کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت نے استفسار فرمایا کہ یہ تو انتہائی ناگوار و پسندیدہ حرکت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یا علی یہ شخص عیسائی ہے۔ امام نے فرمایا کہ جوانی میں تم نے اس سے کام لیا اور اب ناتوانی کے دنوں میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو مسلمانوں کے بیت المال سے وقتاً فوقتاً دیا جاتا رہے۔ تم اس سے کام لیتے رہے ہو حتیٰ کہ یہ قبر سنی کو پہنچ گیا اور عاجز ہو گیا، لہٰذا اب تم اسے بیت المال سے فراہم کرتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ روش رہی ہے۔ جب اردن کے مسیحی لشکر اسلام میں وارد ہوئے تو علی نے لشکر اسلامی کے سپہ سالار کو لکھا کہ تم مسلمان ہمارے نزدیک رومیوں سے زیادہ پسندیدہ، اگرچہ ہم ان کے ہم مذہب ہیں، لیکن تم لوگ ہمارے ساتھ نسبتاً زیادہ باوفا، نرم دل اور عادل ہو۔ رومی ہم پر حکومت کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمارے اموال اور گھر ہم سے غاصبانہ چھین لیے۔ علی مروت اور رواداری کا پیش لفظ ہیں۔ وہ جواں مردی کے ساتھ لشکر کشی کرنے والے اور اتقیاء کے سردار ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کا کاخ مدائن کے پاس سے گزرنا۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کے مجرم ذہنیت کے سپہ سالاران لشکر سے مبازرہ کے لیے سرزمین صفین کو جاتے ہوئے کاخ مدائن کے کنارے سے گزرے۔
سامانی حکومت کے ان پر شکوہ اور عظیم واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ امام کے ایک ہمراہی نے عبرتاً یہ شعر پڑھا، ترجمہ: ان کے گھروں کے کھنڈروں کو ہوا اڑائے لے جا رہی ہے۔ وہ لوگ کچھ ہی عرصے اس دنیا میں رہے، ان بڑے بڑے ہال کمروں میں بیٹھے اور پھر چل دیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان آیات کو تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 25 سے لے کے 29 تک کا حوالہ دیا۔ ان لوگوں کی ملکیت میں کیسے کیسے باغات، چشمے اور کھیت تھے۔ ان اعلیٰ ترین نعمات میں وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، مگر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہی رسم دنیا ہے۔ اب یہی چیزیں نئے آنے والوں کی میراث بن گئی ہیں۔ آسمان و زمین یہ تمام مناظر دیکھتے رہے، مگر ان جانے والوں کو مہلت نہ دی گئی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت میں یہی لوگ متقدمین کی سلطنت کے وارث تھے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ نئے وارثوں نے ان کی جگہ لے لی۔ انہوں نے نعمات الہی کا شکرانہ ادا نہ کیا۔ گناہ کی حالت میں ہی دنیا ان سے چھین لی گئی۔ اے لوگوں، کفران نعمت نہ کرو، مبادا تم پر نزول بلا ہو۔ ریفرنس سفینۃ البحار۔ اگلی ہیڈنگ ہے اعتکاف امام علی علیہ السلام۔ اعتکاف کے دنوں میں جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں متعاکف تھے۔ افطار کے وقت ایک عربی حضرت کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا کوٹا ہوا نان جو کا تھیلا نکالا اور اس میں سے تھوڑا سا اس عرب کو دیا۔ اس مرد عربی نے وہ نہیں کھایا اور اپنے عمامے کے پلو میں باندھ لیا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے در دولت کی طرف چل دیا۔ ان کے ساتھ کھانا کھایا اور عرض کیا کہ میں نے مسجد کوفہ میں غریب شخص کو دیکھا ہے، اس کے پاس کوٹے ہوئے نان جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا دل اس کو دیکھ کر کڑتا ہے۔ میں آپ کے دسترخوان سے کچھ کھانا اس کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ بھی کھائے۔ حسنین علیہ السلام گریہ فرمانے لگے، کہا کہ وہ ہمارے والد گرامی امیر المومنین ہیں، وہ اپنے نفس کی ہمیشہ ریاضت کرتے رہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے جد ایسے تھے کہ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ اپنی مدت خلافت میں انہوں نے ایک اینٹ کے اوپر دوسری نہیں رکھی، کسی قسم کا سونا چاندی جمع نہیں کیا، لوگوں کو گندم کی روٹی اور جو کھلاتے تھے، خود سرکے کے ساتھ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ اپنے لیے ہمیشہ فی سبیل اللہ خوشنودی خدا اور تقرب خدا کے لیے مشکلات کا انتخاب کرتے۔ انہوں نے اپنی مزدوری سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا، جبکہ خود ان کا اپنا چہرہ اور ہاتھ مٹی اور پسینے سے آلودہ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خوراک اور پوشاک میں اس قسم کا بندہ ہوں کہ اگر فقیر ترین شخص بھی مجھے دیکھے تو وہ اپنے فقر و فاقے پر صابر ہو جائے گا۔ میں بھی خود کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو راضی ہو جاتا ہوں۔ اس شیر دلاور نے اپنے نفس کی خواہش کے لیے اس دنیا کے دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا، اور یہ علی کی ذات تھی جس نے ایسا کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امیر علیہ السلام، علی امیر عدالت۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کے چیخنے کی آواز سنی کہ وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حضرت اس کے پاس پہنچے، دیکھا 2 افراد مرنے کے قریب ہیں۔ حضرت نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ بعد میں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ لباس فروخت کیا ہے اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ مقررہ رقم دے گا، مگر اب وہ نہیں دے رہا۔ میں اس سے اپنے وعدے کا پاس چاہتا ہوں، مگر وہ نہیں مان رہا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ جتنے پیسے تم نے اس شخص کے ساتھ طے کیے ہیں وہ اس کو دے دو۔ پھر حضرت نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے تجھے مارا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، چنانچہ گواہ بلائے گئے، انہوں نے گواہی دی۔ حضرت نے اس مار کھائے ہوئے شخص سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ جتنے تھپڑ اس نے تجھے مارے ہیں تم بھی اسے مار دو۔ وہ کہنے لگا میں نے اس کو معاف کیا۔ حضرت علی نے اس کا درگزر قبول کیا، لیکن خود حضرت نے اس شخص کو ذرا سا بھی نہیں مارا اور فرمایا کہ یہ بھی حاکم کا حق ہے۔ جب علی کا ہاتھ آستین سے باہر آیا تو گویا درست حق پردے سے ظاہر ہو گیا۔
اگلی ہیڈنگ ہے فکر عقبہ۔ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام بصرہ کے بازار میں آئے، لوگوں کو دیکھا کہ اس طرح خرید و فروخت میں مگن ہیں کہ اپنا آپ بھول گئے ہیں اور اپنی منزل سے کلی طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ یہ منزل دیکھ کر حضرت بہت روئے، پھر فرمایا اے دنیا کے بندوں اور اے دنیا کے کارگزاروں، تم دن کے وقت لین دین اور قسمیں کھانے میں لگے رہتے ہو اور راتوں کو بے خبری کی نیند سوتے ہو۔ دن رات تم لوگ آخرت و حساب کتاب کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہو۔ جو سفر تمہیں آگے درپیش ہے، اس کے لیے تیاری کب کرو گے؟ اس کے لیے ساز و سامان کب جمع کرو گے؟ کون سا زمانہ آئے گا کہ تم قیامت کے لیے سوچو گے اور فکر آخرت کرو گے؟ حضرت کے دور میں ہی بصرہ میں ان کے حکم کے مطابق اسلامی سکے رائج ہوئے اور بازار میں عوام الناس اس سے استفادہ کرتے رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام یتیموں کے بارے میں۔ حبیب ابن ثابت سے منقول ہے حلوان اور ہمدان میں چونکہ انجیر کے بہت سے درخت پائے جاتے ہیں، ان علاقوں میں کچھ شہد اور انجیریں حضرت علی علیہ السلام کے لیے بطور تحفہ لائی گئیں۔ ان علاقوں سے جناب امیر المومنین نے کارندوں کو حکم دیا کہ یتیموں کو بلاؤ۔ وہ آئے تو حضرت نے حکم دیا کہ اس شہد والے برتن تک خود جائیں اور اپنی خوشی کے مطابق انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھائیں، لیکن دوسرے لوگوں کو وہ شہد حضرت نے خود مساوی طور پر بعد میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یتیموں کو برتنوں میں سے انگلیوں کے ساتھ کھانے کی اجازت کیوں دی؟ حضرت نے فرمایا کہ امام یتیموں کا باپ ہے، چاہیے کہ باپ اپنی اولاد کی طرح یتیموں کو ایسے کھانے کی اجازت دے دے تاکہ ان کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام اور ابن ملجم۔ حضرت علی ابن ملجم کی سازشوں سے آگاہ تھے، لیکن آپ نے اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہ کیا۔ جناب امیر المومنین کے ساتھیوں کو ابن ملجم کی چال بازیوں کا خوف تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں خود خبر دی ہے کہ ابن ملجم آپ کا قاتل ہے، تو پھر اس کو قتل کیوں نہیں کر ڈالتے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس نے ابھی تک کام کو ہاتھ نہیں ڈالا کہ میں اس کو ہلاک کر دوں۔ ایک دن ماہ رمضان میں سر ممبر مولا کائنات نے اپنی شہادت کی خبر دی۔ ابن ملجم اس مجلس میں موجود تھا۔ امام کی گفتگو کے بعد حضرت کے قریب آ کر کہا کہ میرا دایاں بایاں ہاتھ میرے ساتھ ہے، حکم دیں تاکہ ان کو قطع کر دیا جائے، یا یہ فرمان دے دیں کہ میری گردن ہی اڑا دی جائے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں کیسے ہلاک کر دوں جبکہ تم نے ابھی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ مسجد کوفہ میں امام کو ضرب لگنے کے بعد ابن ملجم کو حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ تم میرے قاتل ہو تمہارے ساتھ صرف نیکی کی، میں تم پر صرف حجت خدا تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر بھی حضرت نے اس سے اچھا برتاؤ کرنے کا ہی حکم دیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 486 چل رہا ہے اور اگلے پارٹ کی ہیڈنگ ہوگی پہلی اطاعت امام علیہ السلام یا دعوت دشمن۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔